نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام القوی المتین پر بات کریں گے۔ القوی بہت زیادہ قوت والا، المتین بہت زور والا، وہ جس کی طاقت سب طاقتوں سے بڑھ کر ہے، جو ساری قوتوں کا مالک ہے۔ کسی اور کے پاس کوئی بھی تھوڑی یا زیادہ اگر قوت ہے تو وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی دی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی قوت ہمیشہ کے لیے ہے اور بندوں کی قوت وقتی طور پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو مغلوب کر سکتا ہے اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ وہی زور آور ہے، وہی سب پر غالب ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو اس کی قوت پر ہی پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ تو آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان ناموں کے معاملے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت ایبسولوٹ ہے، مطلق ہے، مکمل ہے، اس میں کسی وقت کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے فیصلے، اسی کی قضاء و قدر سب پر نافذ ہوتی ہے، لیکن اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آتی، کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ اس عظیم الشان کائنات میں ہر جگہ اسی کے فیصلے نافذ ہیں، اسی کی مرضی سے ہے۔ سورج کا سائز کیا ہونا چاہیے، چاند کی روشنی کتنی ہونی چاہیے، ستاروں کے اندر کتنی پاور ہونی چاہیے، اور پھر خود انسانوں کے اندر اور جنوں کے اندر اور فرشتوں کے اندر کون کون سی صلاحیتیں اور طاقتیں ہونی چاہیے، یہ سب اسی کے فیصلے ہیں اور اسی کے فیصلے نافذ ہو رہے ہیں۔ یعنی وہ ایسا قوی ہے کہ جس کے فیصلے امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ رزق کے معاملے میں بھی وہ جس کو جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا، اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا، بڑی قوت والا، بڑا ہی زبردست ہے۔ کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ۔ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتا ہے، خواہ رزق کا ہو یا کسی اور معاملے میں، جس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، یعنی کوئی اور سیکنڈ اوپینین نہیں دے سکتا، یا اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یا اس کے فیصلے پر کوئی اور اپنا فیصلہ نہیں لا سکتا۔ اسی کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ اپنے فیصلے نافذ کرنے میں اسے کسی قسم کی کوئی محنت، مشقت، مصیبت نہیں اٹھانی پڑتی، اور کسی قسم کی اس کو کوئی تھکاوٹ بھی لاحق نہیں ہوتی۔ وہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ بھی پیدا کر دینے والا ہے، اور اس میں بھی اس کو کچھ مشکل نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر۔ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی، یعنی جو لوگ مر کر زمین میں دفن ہو چکے ہیں، ایک لیئر کے بعد ایک لیئر زمین میں انسانوں کی اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اس میں سے جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے۔ فرمایا
ذالک حشر علینا یسیر، اس طرح جمع کرنا، اکٹھا کرنا لوگوں کو ایک میدان میں، یہ ہمارے لیے بہت آسان کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی پوری طاقت رکھتا ہے کہ بندوں کو دوبارہ زندہ کر سکے. فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پور پور تک درست بنا دے. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ انسان کے فنگر پرنٹس ہر انسان کے دوسرے سے مختلف ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی شناخت کے ساتھ دوبارہ پیدا کریں گے، یعنی پرفیکٹلی دوبارہ اسی طرح ریزریکشن ہوگی جس طرح اس نے پہلی مرتبہ انسانوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خلقت کی ابتدا کرتا ہے، یعنی بگننگ کہاں سے ہوئی، پھر کس طرح اعادہ کرتا ہے، ایک بیج سے پودا کس طرح بنتا ہے، اور پھر دوبارہ اس پودے کا بیج کیسے بنتا ہے، اور پھر اس بیج سے دوبارہ پودا کیسے نکلتا ہے. یقیناً اعادہ اللہ کے لیے آسان تر ہے، یعنی جس طرح روزمرہ زندگی میں انسان مشاہدہ کرتا ہے ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق کا، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کا ہر حصہ گل جائے گا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی، یعنی وہ ایک طرح سے بیج کا کام کرے گی جس سے انسان دوبارہ اگ جائے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ وہ سب طاقتوروں سے بڑا طاقتور ہے. قرآن مجید میں مختلف قوموں کا ذکر ملا جو اپنے وقت کی، پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب طاقتوروں سے بڑھ کر طاقتور ہے. قرآن مجید میں ہمیں گزشتہ کئی اقوام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنے وقت کی سپر پاورز تھیں، ان کے پاس بہت طاقت تھی، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد، اتنی مضبوط قوم تھی کہ اس جیسی کسی قوم کی مثال نہیں ملتی طاقت میں، ایسی کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی. اور پھر سمود کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے وادیوں میں، پہاڑوں میں پتھروں کے اندر اپنے گھر تراش لیے تھے، پتھروں کو تراش کر اپنے گھر بنا لیے تھے. اور پھر فرعون جو کیلوں والا تھا، جس کی بے شمار آرمیز تھی، بہت طاقتور تھا، ان سب نے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا، سرکشی برپا کر رکھی تھی اپنی طاقت کی وجہ سے، اور انہوں نے بہت زیادہ فساد کر دیا تھا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد، تو کیا ہوا بالآخر اللہ کی طاقت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَاب، تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور کون طاقت کے بلبوتے پر سرکشی کر رہا ہے، کون یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت پاورفل ہوں اور مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ہر طاقتور کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا طاقتور ہے جس کے سامنے اس کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ،
اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے، یعنی اہل مکہ سرکشی سے باز آ جائیں. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے بہت سی طاقتور قومیں گزر چکی ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں. جب عذاب آیا تو انہوں نے ملک کا کونا کونا چھان مارا کہ کہیں انہیں کوئی جائے پناہ مل سکے، لیکن کسی چیز نے بھی ان کو پناہ نہیں دی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی پکڑ میں بھی بہت طاقتور ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ انسان پلٹ آئے، لیکن جب انسان سرکشی پر اڑا رہتا ہے تو پھر اس کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے. جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کی سرکشی کو توڑ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور جب بھی آپ کا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے. بلا شبہ اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور بہت سخت ہوتی ہے. قوم فرعون کے پاس بھی بہت سے ڈرانے والے آئے اور انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، پھر آخر میں وہ بھی پکڑے گئے. پھر اسی طرح دیگر قومیں بھی کہ کوئی بھی اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی پر ہی زمین میں دھسا دے؟ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ خشکی پر امن سے رہ رہا ہے اور کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں. یا تم پر ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں، پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ اور کئی بار اولوں کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو سبق سکھانے کے لیے ایسی ہوائیں بھیجتا رہتا ہے. پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز بھی نہ ملے، یعنی اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی بھی پکڑ سے بچا نہیں سکتا. سورۃ الملک میں فرمایا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس سے ڈر ہو گئے اور تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جو آسمان میں ہے وہ کہیں تمہیں زمین میں نہ دھسا دے اور وہ یکا یک ہچکولے کھانے لگے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ اپنے نافرمانوں کو زمین میں ڈبو دے، سنک کر دے. اور وہ ایسی قوت والا ہے جس کو کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ساری دنیا کے لشکر بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو کوئی اللہ کو ہرا نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کسی بھی ایک چیز کو کن کہہ کر ان سب کو تباہ کر سکتے ہیں، اور بغیر کسی کو کہے بھی ڈائریکٹ سب کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضعف الطالب والمطلوب، چاہنے والا بھی ناتواں اور جس کی مدد طلب کی جا رہی وہ بھی ناتواں. یعنی اللہ کے سوا جتنے بھی لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں اور جن کا بھی سہارا لینا چاہتے ہیں وہ سب کمزور ہیں، اور پھر سب مل بھی جائیں تو اللہ کے سامنے بے بس ہیں. ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر. کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انتقام لینے والی جماعت ہے، یعنی اللہ کا مقابلہ کر لیں گے؟ ان کی یہ جماعت جلد شکست کھا جائے گی اور پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے. اشارہ ہے مکہ کے ان مجرموں کی طرف جنہیں جنگ بدر میں شکست دے دی گئی. پھر اسی طرح انفرادی طور پر بھی انسانوں کو سرکشی سے باز رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی انسان جتنا بھی طاقتور ہو، کسی بھی اعتبار سے، مال میں، علم میں، کسی اقتدار یا عہدے کے اعتبار سے، بالآخر موت اس کی منتظر ہے جو اس سے تمام طاقت کو چھین لیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس جان کے نزدیک ہوتے ہیں، اس شخص کے نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟
حقیقت یہ کہ انسان اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود، علوم و فنون کی بے شمار ترقی اور تحقیق کے باوجود موت کا کوئی حل نہیں ڈھونڈ سکتا اور ڈھونڈ سکتا بھی نہیں. اور یہی انسان کی الٹیمیٹ کمزوری کی دلیل ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الٹیمیٹ پاور کی کہ اس کا فیصلہ جب نافذ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اگر کوئی چیز وہ چھین لیتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ بھی مل کر اس کو واپس نہیں لا سکتے. پانی کی مثال دے کے قرآن مجید میں فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں نتھرا پانی لا کر دے، بہتا ہوا پانی لا کر دے، پھر کون تمہارے لیے پانی کا بندوبست کرے. اور حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے اور زمین کے کنووں کا پانی اور اندر اتر جائے اور انسانوں کی دسترس سے باہر ہو جائے تو کوئی ذریعہ اور طریقہ نہیں کہ انسان اس پانی کو لا سکے. دنیا میں کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں قحط پڑتا ہے جب بارشیں نہیں ہوتی اور جب زمین سے پانی نہیں نکلتا تو پھر کس طرح موت ہر طرف منڈلانے لگتی ہے، پودوں، انسانوں، جانوروں، مویشیوں، ہر چیز پر. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت نظر آتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو انڈیویجولی بھی جو صلاحیتیں اور قدرتیں دے رکھی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس سے لینا چاہے تو کوئی دلا نہیں سکتا. فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون. آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون اور الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے. دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں اور انسان کے بنائے ہوئے مصنوعی اعضاء کا کوئی میل اور جوڑ نہیں. بعض اوقات انسان کو ایک سپورٹ تو مل جاتی ہے ان چیزوں سے، لیکن جو کچھ اللہ نے بنایا ہے بعض اوقات کوئی سپورٹ بھی وہاں فائدہ نہیں دیتی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں بھی بہت طاقت ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں بھی بہت طاقت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ پڑا ہے اور دبا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام بھی بہت زوراور ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھتے تو لوگ کہتے کہ آپ شاعر ہیں یا آپ ساحر ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں کو بدل ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا کلام ہی ہے. پھر اسی طرح بعض اذکار اور دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو طاقت عطا کرتا ہے مختلف طرح کے شر سے مقابلہ کرنے کے لیے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باقی تخلیق پر بھی غور کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ کے المتین ہونے کا اندازہ ہو سکتا ہے. مثلاً آسمان کی تخلیق، اس کی وسعت اور اس کی بلندی انسان کو مبہوت کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی چیلنج کرتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان جسے اس نے بنایا، اللہ نے بنایا. ایک اور جگہ پر فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے. پھر اسی طرح پہاڑوں کی قوت کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی. فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوں، چٹانیں ہوں یا اس سے بھی زیادہ سخت. پھر اسی طرح لوہے میں بھی اللہ نے طاقت رکھی ہے.
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہا بھی نازل کیا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. پھر اسی طرح بجلی میں اللہ نے طاقت رکھی. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پہ چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے. یعنی تیز آندھی، طوفان، بارش، اولے اور یہ تمام قدرتی آفات جب تھوڑا سا بھی اپنی حد سے یا ایک روٹین سے زیادہ ہونے لگتی ہیں تو انسان ان کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کو بھی طاقت دی، اور ان میں سے بعض کو بعض پر طاقتور بنایا. جیسے جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ شدید القویٰ، کہ یہ انہیں زبردست قوت والے جبریل نے سکھائی ہے، یعنی یہ کلام ان کا سکھایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے لا کر. ایک اور جگہ پر فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ یہ قرآن ایک معزز رسول یعنی فرشتے کا قول ہے، وہ لے کر آیا ہے اس کو اللہ کے پاس سے، جو بڑا طاقتور اور صاحب عرش کے ہاں بڑے رتبے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک خاص قسم کی قوت عطا کی، لیکن یہ قوت دینے والا اللہ ہی ہے. اس قوت کے بارے میں آتا ہے، حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے یعنی معراج کے سفر پر، تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی قوت کیسی ہے. پھر اسی طرح جنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی اور بعض کو بعض کے مقابلے میں طاقتور بنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ملکہ سبا کا تخت لانا تھا تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اور ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، جس میں میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. یعنی سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر تھے ان میں بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی تھے، لیکن حقیقت میں یاد رکھیے کہ کسی بھی طاقت کو دیکھ کر یہ یاد رہے کہ اس سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے. وہ تمام طاقتوں کا مالک ہے. بندوں کے پاس، مخلوق کے پاس کوئی بھی جو طاقت ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے. اسی لیے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان القوت للہ جمیعا، قوت ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اسی کے اظہار کے لیے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں کوئی طاقت اور نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. یعنی انسان کسی بھی کام پر، خواہ نیکی کے کام پر یا کسی کی مدد کرنے پر اگر قادر ہے یا قدرت رکھتا ہے تو وہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی طاقت ہے. جب انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں آتا، وہ سرکش نہیں بنتا. اس کے پاس جو طاقت آتی ہے وہ بندوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادت کو اور زیادہ شدت کے ساتھ وہ کرنے لگتا ہے. اس کے برعکس کسی بگڑے ہوئے انسان کے پاس، سرکش انسان کے پاس جب طاقت آتی ہے، جب اقتدار آتا ہے تو وہ اور زیادہ سرکشی پھیلانے لگتا ہے اور فساد کرتا ہے، اور یوں وہ لوگوں کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ سارے خزانوں کا مالک، ساری قوتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ پڑھتے رہو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ کلام معمولی کلام نہیں ہے،
بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی طاقت کا نہیں، اللہ کی طاقت کا ذکر کر رہا ہے. اور اگر اس کے پاس کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ اٹھانے کی بھی طاقت ہے، یا ایک مکھی کو مارنے کی بھی اگر انسان میں طاقت ہے، یا کوئی ذہنی طاقت ہے، یا بولنے کی طاقت ہے، یا دیکھنے کی، یا کسی بھی طرح کی، تو انسان اگر اس کا اظہار کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، تو انشاءاللہ تکبر سے محفوظ رہے گا. کیونکہ تکبر اتنی بری بلا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ہو تو وہ اس کے لیے جنت میں داخلے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی طاقت کا چرچا کرتا رہے. جب انسان یہ کہتا ہے تو دراصل بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے. قیس بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اس وقت میں نماز پڑھ چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری اور فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. کیونکہ اس طرح بندہ اپنے آپ کو دراصل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میرے پاس کوئی زور نہیں، سب کچھ تو تیرا ہی ہے اور جو تو چاہے وہی ہوتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا. پھر یہ کلمہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے جنت میں پودے لگتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے جنت کے پودے لگاؤ، بے شک اس کا پانی میٹھا اور اس کی مٹی پاک ہے، اس کے پودوں کو کثرت سے لگاؤ. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پودے ہیں کیا؟ فرمایا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی ما شاء اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے جنت میں پودے لگتے ہیں. ظاہر ہے کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں وہی کچھ ملے گا انسان کو جو یہاں سے تیار کر کے جائے گا، یہاں سے لگا کے جائے گا. اس کلمے کی کثرت کا بھی حکم دیا گیا ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے 7 چیزوں کی وصیت کی کہ میں مساکین سے محبت کروں، ان سے قریب رہوں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے، اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کر دوں اور حق بات کہوں خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، اور میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں. پھر یہ ہے کہ یہ کلمہ انسان کو کفایت کرنے والا ہے. ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، بے شک میں قرآن سے کچھ بھی یاد رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجیے جو مجھے قرآن سے کفایت کر دے. یعنی مجھے کچھ زبانی یاد نہیں ہوتا تو مجھے کوئی کلمہ بتا دیجیے. آپ نے فرمایا، تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے اس ذکر کی. پھر یہ اللہ کا محبوب کلام ہے. ابو ذر کہتے ہیں آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بات سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ ہے. اور یہ کلمات انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح آذان میں جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں بھی انسان کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود غالب ہے اور اس کی دی ہوئی قوت سے اس کے بندے بھی غالب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور با ضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی یقیناً.
یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے. قرآن مجید میں متعدد بار یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود رسول اور ان کی جماعت ہمیشہ غالب رہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. سورۃ یوسف میں آتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنا حکم نافذ کرنے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں اور وہ جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کا کام کرنے والا نہیں. پھر اسی طرح کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کو نیچا نہیں دکھا سکتی. اور پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو غالب کرتا ہے تو ان بندوں کو بھی کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ دنیا میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور وہ غالب ہی ہوں گے. یعنی ایمان کی وجہ سے اور حق کے دلائل ہونے کی وجہ سے اور صحیح رستے پر ہونے کی وجہ سے کوئی ان کے عقائد کو بگاڑ نہیں سکے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گروہ کے غلبے کے لیے یہ بھی بشارتیں دی ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی. یعنی انسان کو دنیاوی طاقتوں سے مروب ہو کر اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے نام پر جمع ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قوت عطا کرتا ہے. اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب رہے گا، اور ہم نے ان کی مدد کی تو بالآخر وہی غالب رہے. یعنی انسان کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اچھے اعمال کے ذریعے، دعا کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا مددگار ہو جائے. اور جس کا مددگار پھر اللہ ہو جائے اسے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. جب بندے کو اس بات پر ایمان ہو جاتا ہے کہ اصل قوت اللہ کے پاس ہے تو پھر اس کا اثر اس کی زندگی پر بھی پڑتا ہے، اور پھر پورے ذوق شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی. ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی غزوے میں تھے اور گرمی اتنی شدید تھی کہ شدت کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص اپنا ہاتھ یا اپنی ہتھیلی سر پہ رکھ لیتا تھا. اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ روزے سے تھے اور ان کے علاوہ ہم میں سے کوئی روزے سے نہ تھا. یعنی آپ کی عبادت کرنے کی طاقت بھی عام لوگوں سے زیادہ تھی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی صفت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی بہت قوت والے تھے. جب انہوں نے مدین میں جا کر ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تو انہوں نے واپس جا کر اپنے والد سے موسیٰ علیہ السلام کی جو صفت بیان کی وہ یہ تھی کہ وہ قوی اور امین ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے. اگرچہ ہر ایک میں خیر ہے لیکن طاقتور بہرحال جو زیادہ چونکہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے تو وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے. پھر اسی طرح طاقتور مومن شیطان کو بھی مغلوب کر لیتا ہے. اور پھر اگر انسان طاقتور ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد لینی چاہیے. انسان کو سب سے زیادہ کمزور اس کے گناہ کرتے ہیں. یعنی یہاں طاقت سے مراد ایمانی طاقت ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جسمانی طور پر کمزور ہو لیکن ایمان کی طاقت کے بلبوتے پر وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، عبادت بھی بہترین طریقے سے کرے، ذکر اذکار بھی اور باقی نیک کاموں میں بھی آگے ہو. لیکن انسان کو جو چیز کمزور کرتی ہے اس کے گناہ، تو اس کے لیے طاقت کی
کا طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان پھر استغفار کی کثرت کرے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے قوم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ کی مدد چاہیے تو پھر اس کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو. حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ جب کسی بھی قسم کی کوئی طاقت دیتا ہے تو پھر وہ واپس اس کو اللہ کے راستے میں انویسٹ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو جب طاقت دے تو پھر وہ اس کا استعمال کیسے کرے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طاقت کو اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگائے، اس کو سکھانے میں لگائے، اس کو پھیلانے میں لگائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یحییٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تورات کی تختیاں دی تو فرمایا فخذھا بقوہ، ان کو مضبوطی سے پکڑو. تو گویا مومن کی طاقت دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی، مومن کی طاقت خیر اور بھلائی کو عام کرنے میں صرف ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ خیر کو کثرت کے ساتھ پھیلا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں. پھر اسی طرح انسان کو مختلف سکلز سیکھنے چاہیے، وہ بھی اس کے لیے قوت کا باعث ہوتے ہیں. مختلف علوم سیکھنے چاہیے، دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے علوم، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا چاہیے. یعنی دنیا کے علوم حاصل کر کے بھی انسان انسانیت کی بھلائی میں جب ان کو استعمال کرے تو وہ اللہ کی رضا میں ہو، نافرمانی میں نہ ہو. اور پھر طاقت کے غلط استعمال سے بھی انسان بچے، کیونکہ جو شخص دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. ایسی طاقت کا استعمال انسان کے لیے خسارے کا باعث ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا، یا اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا. یعنی دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ اگر کو پاور یا اتھارٹی دیتا ہے یا اقتدار دیتا ہے تو اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے اسے ظلم نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو انصاف دلانا چاہیے. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ انسانوں کو انسان اپنے ظلم سے بچائے بلکہ جانوروں کو بھی ظلم سے محفوظ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں جو تم جانوروں پر کرتے ہو تو بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ یہ بے جان ہے، یہ کوئی جواباً احتجاج نہیں کر سکتے، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو ہم ان کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، جتنا چاہے سامان ان پہ لا دیں، جیسے چاہے کھانا دیں، پیاسا رکھیں، کچھ بھی کریں، ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں، کیونکہ یہ ہمارا کچھ کر نہیں سکتے، نقصان نہیں دے سکتے ہمیں. حالانکہ مومن ہر ایک کے لیے رحیم، شفیق اور مہربان ہوتا ہے. اس کی قوت اللہ کی اطاعت میں لگتی ہے، کسی پر ظلم کرنے میں نہیں. اور آخر میں یہ کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کا علم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور اللہ تعالیٰ کی قوت کا اقرار کرتے ہوئے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرے. جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ قرآن میں یہ دعا تکرار سے پڑھا کرتے تھے: سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قوت سے اس کے آنکھ اور کان بنائے. یعنی ہمارے جسم میں جو کچھ ہے یہ دراصل اللہ کی طاقت اور قدرت سے بنا ہے، کسی انسان کی نہیں. پھر اسی طرح انسان جب کھانا کھائے یا لباس پہنے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرے اور شکر ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے:
الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے عطا کیا. اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب انسان کھانا کھا کر اٹھا ہے لیکن اللہ کی طاقت اور اللہ کی بڑائی کا ذکر کر رہا ہے تو وہ کھانا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. اور جو شخص لباس پہن کر یوں دعا کرے الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے عطا کر دیا. اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جب انسان کسی بھی قسم کی اپنے اندر کمزوری یا ویکنس محسوس کرے تو اللہ کی قوت کا وسیلہ دے کر اللہ کو پکارے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائے اور ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، اور جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں انہیں اپنی راہ میں اور اپنی فرما برداری میں لگانے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.